زحمت فرمائیں جو مومنین پیچھے کھڑے ہیں، اگر انہیں صف اذا میں آپ کی تھوڑی سی حرکت کرنے سے بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو یہ بھی آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، 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 آواز بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم ایک نعبد و ایک نستعین، الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ محافظۃ النبوہ وناشرۃ الولایہ، ام الکتاب، ام القرآن، ام الانوار، ام الائمہ، ام المعصومین، ام العلوم، ام الہدی، ام الحسن، ام الحسین، ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ بلند تر صلوات۔ دعا ہے رب العزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے، آقازادی اس عبادت کا ہمیں بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے۔ جتنے بھی آپ احباب مومنین و مومنات جتنے قدم چل کے آتے ہیں، میرا مالک اس پہ آپ کو اجر کثیر عطا فرمائے۔ آپ کا آنا، بیٹھنا، سننا، رونا، بولنا جناب سیدہ کی خوشنودی عطا فرمائے۔ جو گھروں میں بیماروں کو چھوڑ کے آئے ہیں یا بیماروں کو ذہنوں میں رکھ کے بیٹھے ہیں، بالخصوص جناب سید آصف شاہ صاحب، سید فاروق شاہ صاحب اور جن مومنین نے مجھے دعا کے لیے کہہ رکھا ہے، میرا مالک انہیں صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ہمیں آخری سانس تک عقیدہ حق، عقیدہ ولایت پہ استقامت نصیب فرمائے۔ موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے۔ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما، قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرما۔ ہمارا شمار مولا امیر المومنین کے پیروکاروں میں، امام حسین کے عزاداروں میں اور جناب سیدہ کے طرفداروں میں فرما۔ ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ان تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچانے کے لیے جتنی ممکن ہو اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا۔ سلسلہ گفتگو آج اپنی ابھی نشست میں داخل ہو رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سورہ مبارکہ البقرہ سے ایک ایسی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے جس میں خدا اپنے ولی ہونے کا تذکرہ کر رہا ہے، اور خدا ساتھ یہ بھی بتا رہا ہے کہ میں کن کا ولی ہوں اور شیطان کن کا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجونہم من الظلمات الی النور، اللہ وہ ولی ہے جو مومنین کو ظلمت سے نکال کے نور کی طرف لے کے آتا ہے۔ اور خداوند متعال ساتھ ہی اشارہ دے رہا ہے کہ ابلیس اور طاغوت شیطان ان کا ولی ہے جن کو وہ نور سے نکال کے پھر دوبارہ ظلمت کی طرف لے کے آتا ہے۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون،
اور یہ ہمیشہ کے لیے ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے۔ خدا دو ولایتوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ پہلی ولایت اللہ کی ولایت کہ اللہ وہ ہے جو اندھیروں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے کے آتا ہے، جو جہالت سے نکالتا ہے اور علم کی طرف لے کے آتا ہے، جو تاریکی سے نکالتا ہے اور روشنی کی طرف لے کے آتا ہے۔ کل کی گفتگو میں ہم نے بات یہاں تک پہنچائی تھی کہ جب ہم اللہ سے پوچھیں کہ میرے مالک وہ کون سا نور ہے جو ہمیں جس کی طرف تو بھیج رہا ہے، تو ہم نے آیت پڑھی تھی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے تمہارے پاس دو چیزیں بھیجی ہیں، ایک نور بھیجا ہے، ایک کتاب بھیجی ہے، ایک قرآن بھیجا ہے، ایک قرآن کا وارث بھیجا ہے، ایک لکھی ہوئی بھیجی ہے، ایک بولتا ہوا بھیجا ہے۔ ایک قرآن وہ ہے جو ہم نے کتاب کی صورت میں لکھا ہوا بھیجا ہے، اور ایک وارث قرآن وہ ہے جو ہم نے بولتا ہوا بھیجا ہے۔ انتہائی خوش بختی، انتہائی سعادت، عظیم آپ کی دھرتی کے عزادار جناب سید ناصر جعفری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میرا مالک ان کی عزتوں میں اضافہ فرمائے کہ آج بھی یورپ میں اور یو کے میں اگر ملک پاکستان والی عزاداری کا ایک رخ پیش کیا ہے تو یقیناً ان کا ایک بہت بہتر عمل دخل ہے، اور ہمیشہ جب کوئی بڑا مقصد لے کے چلتا ہے تو حاسدین کی تعداد بھی اتنی ہی زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ مولا امیر المومنین کا فرمان ہے کہ جب تمہارا مقصد بڑا ہو تو دشمنوں کی فہرست بھی طویل ہو جاتی ہے۔ مالک انہیں شر شیاطین سے، شر حاسدین سے محفوظ و مامون فرمائے۔ ان سے میں شریک ہیں۔ خدا نے کہا کہ میں نور بھیج رہا ہوں اور ایک کتاب ہے، ایک بولتا ہوا قرآن، ایک خاموش قرآن۔ آج بھی آپ اپنے بچوں کو جب گھر سے اسکول کے لیے بھیجتے ہیں تو ان کے بیگ میں کتابیں ہوتی ہیں، لیکن آپ پھر بھی انہیں کہتے ہیں کہ بیٹا اسکول جاؤ، اسکول جا کے پڑھنی اس نے کتاب ہی ہے۔ بات آگے چلنے لگی ہے۔ آپ اگر اس باپ سے پوچھیں کہ تیرے بچے نے جو جا کے پڑھنا ہے وہ کتاب اس کے پاس ہے تو اسے گھر میں رہنے دے، وہ کہے گا جاہل نہ بن، کتاب یہاں ہے، پڑھانے والا وہاں ہے۔ اس کے پاس صرف کتاب ہے، استاد نہیں۔ کتاب تب تک نہیں پڑھی جاتی جب تک استاد نہ ہو۔ لہذا ہر باپ چاہتا ہے کہ میری اولاد، میرا بیٹا اسکول جائے، وہ اسے کتاب دے کے کسی مکتب، کسی ادارے، کسی اسکول کی طرف بھیجتا ہے۔ جو باپ بیٹے کو کتاب دے کے استاد کی طرف بھیجے وہ سب سے پہلی نفی اس بندے کی کرتا ہے جس نے کہا تھا کتاب کافی ہے۔ آج کوئی بھی اس کی بات نہیں مان رہا۔ کتاب پڑھی نہیں جاتی جب تک استاد نہ ہو۔ باپ سے کہہ کے پڑھانی ہے نا تو تو پڑھا، وہ کہے گا نہیں پڑھانے والا اور ہے۔ چلے اور آسان کروں، باپ استاد کے بعد بھیج کے عملاً یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ اور ہے، میں اور ہوں۔ کبھی بھی پڑھانے والا ان پڑھ کے برابر نہیں ہوتا۔ لہذا اس نے کہا کہ جو بھی ہے میں جانتا بھی ہوں، میں پڑھا بھی سکتا ہوں، لیکن جو مضمون یہ پڑھنا چاہتا ہے اس کا استاد کوئی اور ہے۔ آپ پاکستان سے، ہندوستان سے اس ملک میں آتے ہیں تو کتنے مجھے ایسے نوجوان نظر آئیں گے جو یہاں پہ تعلیم کے حصول کے لیے آئے ہیں۔ علم وہاں بھی تھا، آپ نے یہ سفر کیوں کیا؟ جو آپ پڑھنا چاہتے تھے وہ ادھر نہیں ادھر اچھا تھا۔ علم نور ہے،
سفر ہمیشہ نور کی طرف ہوتا ہے. آپ گھر سے مجلس حسین میں کیوں آئے؟ یہاں حسین سنیں. آپ نے بھی سفر کیا سیکھنے کے لیے, سننے کے لیے, علم کے لیے, نور کے لیے. سفر ہمیشہ کیا جاتا ہے نور کے لیے. کوئی ادھر رہتا ہو اور ادھر آئے, وہ بھی نور کے لیے آ رہا ہے. اور اگر کوئی ادھر سے ادھر چلا جائے, سفر ہمیشہ. تھوڑی تمہید کو مکمل ہونے دیجیے گا. اس کا مطلب ہے کہ خدا کہتا ہے کہ صرف کتاب نے, کتاب کے ساتھ میں نے ایک نور بھیجا. صرف کتاب کافی نہیں جب تک پڑھانے والا نہ ہو. اور جو ٹیچر ہوتا ہے, جو استاد ہوتا ہے, جو مدرس ہوتا ہے, جو معلم ہوتا ہے, اس کے بعد دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک وہ زبان سے پڑھاتا ہے, عمل سے دکھاتا ہے. پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں, اس کے پاس تھیوری بھی ہوتی ہے, پریکٹیکل بھی ہوتا ہے. وہ صرف پڑھاتا نہیں, دکھاتا بھی ہے. کیونکہ استاد کے پاس دونوں چیزیں ہونی چاہیے. جو پڑھائے اسے عمل سے ثابت بھی کر کے دکھائے. اب نبی ہے کائنات کا استاد. جو نبی تھیوری دیتا ہے اسے اطاعت کہتے ہیں. جو پریکٹیکل کرتا ہے امت اس کے لیے اتباع کا لفظ ہے. رسول نے کہا نماز پڑھو, یہ اطاعت ہے. کیسے پڑھنی ہے؟ اب قرآن میں حکم صرف نماز کا آیا ہے. قرآن سے اگر ہم 30 کے 30 پارے کھولیں تو قرآن میں کہیں بھی نماز کی رکعتوں کا تذکرہ نہیں. قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ فجر کی 2, ظہر کی 4, قیام میں یہ پڑھنا ہے, رکوع میں یہ پڑھنا ہے, سجدہ اتنی دیر بعد کرنا ہے. کچھ بھی نہیں لکھا ہوا, صرف حکم ہے پڑھو. کیسے؟ جیسے میرا نبی پڑھتا ہے. روزہ رکھو کیسے؟ جیسے میرا نبی کرتا ہے. مال پاک کرنے کے لیے زکات دو, بس حکم. کتنی دینی ہے, کس مال میں کتنی دینی ہے, کس جنس میں کتنی دینی ہے, فرمایا نبی سے پوچھو. قرآن تھیوری دیتا ہے, رسول پریکٹیکل دکھاتا ہے. اگر کوئی کہے کہ صرف قرآن سے دین لوں پھر بھی نہیں سمجھے گا. اگر کہے صرف تھیوری سے لوں پھر بھی نہیں سمجھے گا. پریکٹیکل بھی چاہیے, تھیوری بھی چاہیے. اب اللہ جانے کوئی پڑھا لکھا بندہ مجھے داد دے گا تو پھر مجھے بھی لطف آئے گا کہ میں نے لندن میں بڑا قیمتی جملہ دیا تھا. خدا کہتا ہے میرے محمد سے تم نے تھیوری بھی لینی ہے, پریکٹیکل بھی لینا ہے. قدیر میں زبان سے کہہ رہا تھا, ہاتھ سے دکھا. زبان سے, صرف زبان سے نہیں کہا کہ من کن تو مولا, ہاتھ سے دکھایا. علی کی ولایت کو ماننا اطاعت محمد بھی ہے, اتباع محمد بھی ہے. آج کسی مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو جو کچھ تو اسلام میں کر رہا ہے یہ سب کیا ہے, وہ کہتا سنت محمد. ہر چیز تم نے سنت سے لی. نماز ایسے پڑھنی ہے, نبی کی سنت ہے. روزہ ایسے رکھنا ہے, نبی کی سنت ہے. زکات ایسے دیتے ہیں, نبی کی سنت ہے. لباس ایسے پہنتے ہیں, نبی کی سنت ہے. مانگ ایسے نکالتے ہیں, نبی کی سنت ہے. داڑھی ایسے رکھتے ہیں, نبی کی سنت ہے. تو نے مسواک کرنا نبی سے سیکھ لیا, تو نے داڑھی رکھنا نبی سے سیکھ لی, تو نے شلوار ٹخنوں سے اوپر بھاگنا نبی سے سیکھ لی. آج تو ہو گئی ہے, تو نے دین مرضی کا لیا, تو نے مسواک کرتا نبی دیکھ لیا, زہرا کے احترام میں اٹھتا ہوا نہیں.
چھوٹی چیز نہیں. تمہیں سیرت کی کتابوں سے شلوار ٹخنوں سے اوپر باندھا نظر آ گئی, چومتا ہوا حسین نظر نہیں آیا. اس کا مطلب تو نے نبی سے وہ لیا جو تو چاہتا تھا, وہ نہیں لیا جو نبی دینا چاہتے. حد ہو گئی ہے میری قوم کے بچوں کو, مسلمانوں کو. آج بھی تو نے جہالت کے اندھیروں میں رکھا ہے. آج بھی اتنے جدید دور میں بھی لکڑی کی مسواک مولوی کی جیب میں. نبی کرتے تھے, کیوں کرتے تھے؟ تمہیں سکھانے کے لیے کرتے تھے. رسول دانت صاف نہیں کرتے تھے. صفائی وہ کرے جس میں کبھی گندگی ہو. جس کا لعاب کڑوے کنویں کو میٹھا کر دے. اس نے یہ کیا تو تمہیں سکھانے کے لیے. میرے نبی کو کیا ضرورت تھی؟ وہ غسل کرتے تھے پاک ہونے کے لیے نہیں, وہ ہمیشہ سے پاک تھے تمہیں سکھانے کے لیے. انہوں نے وضو کیا ہے تمہیں سکھانے کے لیے. اس کا مطلب وہ جو کرتے تھے امت کو سکھاتے تھے, جو کرتے تھے امت کو سکھاتے تھے. تو نے ہر کرنا نبی سے سیکھ لیا. آج ہم حسین کی زری کو چومیں, ہم پہ فتویٰ لگانے سے پہلے اتنا تو بیچ کہ نبی نے کتنی بار حسین کو چوما. حج کرنے کے لیے جاتے ہیں حاجی, وہاں پہ حجر اسود کو چوم کے آتے ہیں. حجر اسود پتھر کو کیوں چومتے ہو؟ خانہ کعبہ کے قریب اتنے پتھر لگے, کسی کو چوم لو. کہتے نہیں نہیں, اس پتھر کو نبی نے چوما تھا. جس کو ایک بار نبی چومے اسے تو بار بار چومے, اور جسے ساری زندگی نبی نے چوما ہو. میرے اللہ تو ولی ہے, تو ان کو مومنین کو ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے کے آتا ہے. تو میرے مالک صرف تو ہی نکالتا ہے. اب آئیے, اب دوسری منزل پہ جانے لگے ہیں. جب ہم نے کہا کہ صرف خدا ہی نکالتا ہے تو سورہ ابراہیم میں خدا پھر بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ تخرج الناس من الظلمات الی النور. خدا اب اگلی آیت پڑھنے لگا. خدا سورہ ابراہیم میں کہتا ہے, تیسرے سپارے میں کہہ رہا تھا کہ میں نکالتا ہوں, تیسرے سپارے میں کہا میں نکالتا ہوں, 10ویں سپارہ آیا سورہ ابراہیم آئی. خدا نے کہا میں نے اے محمد تم پر کتاب نازل کی, اس لیے نہیں کی تخرج الناس من الظلمات الی النور, تاکہ تو انسانوں کو ظلمت سے نکال کے نور کی طرف لے کے جا. میں نکالتا ہوں. اب کہہ رہا ہے کہ میرا رسول نکالتا ہے. میرے مالک ہمیں پہلے یہ بتا, تو نکالتا ہے یا رسول نکالتا ہے؟ فرمایا یہ بھی نکالے تو میں ہی نکالتا ہوں. کیونکہ میں تم تک آ نہیں سکتا, میں تم تک پہنچ نہیں سکتا, لہٰذا میں نے انہیں زمین پہ اتارا ہے. یہ ادھر نور سے جڑے ہیں, ادھر بشریت سے جڑے ہیں. تم ادھر سے دیکھتے ہو تمہیں اپنے جیسے لگتے ہیں, ادھر یہ نور سے, یہ نکالتے ہیں تمہیں ظلمتوں سے, لے کے جاتے ہیں نور کی طرف. میرے مالک اس کا مطلب ہے کہ تو نے تو کہا تھا تو نکالتا ہے, فرمایا جو مصطفیٰ کرتا ہے یہ نہیں کرتا, میں کرتا ہوں. میرے مالک کیسے؟ فرمایا سن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. اور پھر ساتھ ہی خدا نے کہا مثل مثل نوری, میرے نور کی ایک مثل ہے.
مثال ہے. میرے مالک تیرے نور کی مثال کیا ہے؟ مثل کسے کہتے ہیں؟ میں بہت آسان کروں گا، بچے بھی سمجھے. مثل کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ مثل اور ہے، مثل اور ہے. جو مجھ جیسا ہو وہ مثل ہے. لیکن مثل کیا ہوتی ہے؟ جب میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوں تو جو اندر نظر آ رہا ہے وہ میری مثل نہیں، مثل ہے. وہ مجھ جیسا بھی ہے اور میں بھی نہیں. وہ مجھ جیسا بھی ہے، میں بھی نہیں. صرف میں ہی تو آئینہ نہیں نہ دیکھتا، آپ بھی سارے دیکھتے ہیں. جب آئینے کے سامنے کھڑے تو جو آئینے کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے وہ بالکل آپ جیسا ہے، لیکن آپ نہیں. آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ آپ نیچے کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں. وہ آپ کی مثل ہے. مثل کا جو علم الکلام میں اہل زبان نے ترجمہ کیا ہے، اتنا خوبصورت ترجمہ اس مضمون پہ پورا فٹ آئے گا کہ جیسے آپ نے تمہید سنی ہے ویسے یہ نتیجہ سنیں گے. وہ کہتے ہیں مثل اس کو کہتے ہیں جس میں اپنی مرضی نہ ہو. جس میں اپنی مرضی ہو. میں جو آئینے کے اندر نظر آ رہا ہے اس میں مرضی کوئی نہیں ہے. میری مرضی ہے، میں ہاتھ اٹھاؤں تو یہ بھی اٹھا لیتا ہے، محمد کو تلاش کرنے والوں اسے میں نے اپنی مثل بنا کے بھیجا ہے. جب یہ بولتا ہے یہ نہیں بولتا، اندر سے میں بولتا ہوں. جب یہ بیعت کرواتا ہے تو یہ نہیں کرواتا، میں کرواتا ہوں. جب یہ کنکر پھینکتا ہے تو یہ نہیں پھینکتا، میں پھینکتا ہوں. اس کا مطلب پورے مذہب اسلام کے ہر فرقے کے مولوی نے یہ تسلیم کر دیا میرا محمد جو کرتا ہے وہ نہیں کرتا، وہ خدا کرتا ہے. تو اب اگر کسی کو وہ زندہ کو بلائے اور وہ نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محمد کے بلانے پہ نہیں، وہ اللہ کے بلانے پہ نہیں آیا. اور جس کو دربار سے اٹھایا کسی بھاگتے ہوئے کو بلائے، کسی بھاگتے ہوئے کو بلائے تو یہ نہیں بلا رہا. کسی کو اٹھائے تو یہ نہیں اٹھا رہا، اللہ اٹھا رہا ہے. جس بندے کو اپنی چپ پہ مان ہے اب ذرا چپ رہے. جس کو بلاتا ہے یہ نہیں بلاتا، اللہ بلاتا ہے. جس کو اٹھاتا ہے یہ نہیں اٹھاتا، اللہ اٹھاتا ہے. اور اگر یہ غدیر میں علی کا ہاتھ اٹھائے تو یہ نہیں اٹھا رہا. ہم 2 دن سے مسلسل پڑھ رہے ہیں اس نور کو جو ظلمتوں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے کے آتا ہے. اب آئیے دوسری طرف چلتے ہیں کہ شیطان جو ولی ہے اس کے ولی کون ہے؟ شیطان ہمیشہ ان کی سرپرستی کرتا ہے جن کو وہ نور سے نکال کے دوبارہ ظلمت کی طرف لے کے آتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ ان میں دنیا کی خواہش رکھ دیتا ہے. اب دنیا کی خواہش آپ کسی بھی معنی میں لیں تو آپ لے سکتے ہیں. میں نے ابھی اس نور میں بتایا کہ اس نور میں اپنی خواہش کوئی نہیں. یہ جو ظلمتوں سے نکالتے ہیں ان میں صرف اللہ کی مرضی ہے. اور شیطان جن کا ولی ہے ان میں شیطان کی مرضی ہے کیونکہ ان میں اپنی خواہش نہیں ہے. اور معصوم فرماتے ہیں کہ ہر انسان جو اپنے خواہش کی پیچھے چلتا ہے وہ ایسے ہی سمجھے کہ وہ کسی بت کو پوجتا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ پتھر کی مورتی ہی بت ہو، خواہشات کے بت بھی ہوتے ہیں. کسی کی
اگر تخت خواہش ہے تو تخت اس کا بت ہے، اقتدار اس کا بت، حکومت اس کا بت، اور اپنے اس خدا کی پوجا کر رہا۔ اب اس کو میں تاریخ کے ایک واقعے سے کوٹ کروں گا تو بات بڑی آسان ہو جائے۔ رسالت امام مکہ میں منواتے رہے، لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا، رسالت امام مکہ سے مدینہ چلے گئے۔ اور یہاں یہ بات میں اپنی نوجوان نسل کو سمجھانا بہت ضروری سمجھتا ہوں، یہ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد رسول کا شہر نہیں بنا، جب سے مدینہ ہے تب سے یہ رسول کا ہے۔ بہت بڑی تاریخی ایک انکشاف اور تاریخی حقیقت آپ کے سامنے پڑے۔ مدینہ نیا شہر نہیں تھا، مدینہ کا پرانا نام یثرب، مدینہ بنا شہر بنا، یہ بعد میں بنا، قدیم بستی یثرب اس کا نام تھا۔ کب سے یثرب ہے؟ جناب نوح کے دور سے۔ جناب نوح کے ایک پوتے تھے جن کا نام یثرب تھا، یثرب بن محلائیل بن تکنیا بن کنان بن سام، جناب نوح کے پوتے تھے، ان کا نام یثرب تھا، اس نے اس شہر کو آباد کیا۔ جب جناب نوح کے بعد جناب موسیٰ نبی، جناب حضرت ابراہیم کا دور آیا تو حضرت ابراہیم کے دور تک یہ یثرب، حضرت ابراہیم کے 700 سال بعد مصر میں موسیٰ نبی آئے، ملت ابراہیمی کا خاتمہ ہو گیا، موسیٰ نے اپنی شریعت کو جاری کر دی۔ اس وقت یثرب میں یہودی آ کے آباد ہو گئے۔ تھوڑی سی ایک تاریخی حقیقت ہے جو میں بتا رہا یہاں پہ آ گئے یہودی آباد ہو گئے۔ جب یہودی یہاں پہ آباد ہوئے تو یہاں پر دو بڑے قبائل تھے مکہ اور مدینہ کے، ایک بنو جرہم، ایک بنو عمالقہ۔ ایک قبیلہ یثرب میں آباد تھا، ایک قبیلہ مکہ میں آباد۔ جناب موسیٰ کے بعد جب حضرت عیسیٰ دنیا میں آئے تو مذہب عیسائیت پھیل گیا۔ جب مذہب عیسائیت پھیل گیا تو یثرب میں یہودیوں کو نکال کے عیسائیوں نے قبضہ کر لیا، عیسائی یثرب میں آباد ہو گئے۔ یمن کا بنو قریظہ کا سردار تھا جس کا نام طبعان ابن اسد تھا، یہ یمن میں تھا، یہ موسیٰ کا ماننے والا تھا۔ اسے پتا چلا کہ یثرب میں عیسائیوں نے قبضہ کر لیا تو یہ یمن سے اپنا لشکر لے کے چلا۔ اس نے یثرب میں آ کے یہودیوں کا خاتمہ کیا، عیسائیوں کا خاتمہ کیا، اور دوبارہ یہودیوں کو وہاں پہ بٹھا دیا اور اپنے بیٹے کو ان کا سردار بنا کے وہاں سے چلا گیا۔ آدھے رستے میں گیا تھا یا اسے خبر پہنچی کہ تیرے بیٹے کو یثرب کے عیسائیوں نے قتل کر دیا ہے اور دوبارہ وہاں پہ عیسائیوں کا تخت بن گیا ہے۔ یہ دوبارہ واپس پلٹا یثرب پہ حملہ کرنے کے لیے۔ جب یہ رستے سے واپس جا رہا تھا تو یہودی علماء نے اس کا رستہ روکا اور کہا دیکھ تو پہلے یثرب میں گیا، ہم تیرے ڈر کی وجہ سے خاموش رہے، ہم نے تمہیں روکا نہیں، لیکن اب ہم تجھے روک رہے، خبردار یثرب پہ حملہ نہ کرنا۔ اس نے کیوں نہ حملہ کروں؟ انہوں نے کہا ہم نے توریت میں پڑھا ہے کہ یثرب اس کا شہر ہے جو موسیٰ کا بھی آقا ہے۔ قدیم توریت کے نسخے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یثرب جو ہے یہ موسیٰ کے آقا، موسیٰ کے سردار اور موسیٰ کے مولا کا شہر، لہذا خبردار یثرب پہ حملہ نہ کرنا۔ اس جگہ کہاں لکھا ہے؟ اس جگہ توریت کے قدیمی نسخوں۔ اس کا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ موسیٰ کا بھی کوئی آقا ہے؟ جلدی کھولو توریت کے قدیمی نسخے اور مجھے بتاؤ کیا لکھا ہے۔ انہوں نے قدیمی توریت کے نسخے کھولے، انہوں نے کہا قدیم توریت میں لکھا ہے جو موسیٰ پہ نازل ہوئی تھی، یثرب میں موسیٰ کا آقا آئے گا، وہ یہاں اپنا گھر بنائے گا۔ اس نے کہا اس کی کوئی نشانیاں، اس نے اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ جب وہ آئے گا کسرا کے کنگرے ٹوٹ جائیں گے، فارس کا آتش کدہ بجھا دیا جائے گا، شام کے محلات روشن ہو جائیں گے، وہ پتھر پہ قدم رکھے گا تو نقش ابھرے گا، وہ ریت پہ قدم رکھے گا تو نقش نہیں ابھرے گا، وہ انگلی کا اشارہ کرے گا پرندے زمین پہ آئیں گے، وہ جسے حکم کرے گا پہاڑ اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، درخت اسے جھک جھک کے سلام کریں گے، اس کی انگلی کے اشارے سے سورج طلوع ہوگا، اس کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوگا۔ جو بار بار وہ نبی کی نعت توریت میں سنتا رہا، اس کے دل میں محمد کی محبت آ گئی،
اب یثرب میں لڑائی نہیں ہوگی، جلدی میرے ساتھ یثرب چلو، وہاں موسیٰ کے آقا کا محل بناتے ہیں۔ پریشان تو نہیں ہوگی اس کو؟ موسیٰ کے آقا کا محل بناتے ہیں۔ جب اتنا کہنا موسیٰ کے آقا کا محل بناتے ہیں تو بڑے یہودی نے کہا اس میں اور تم میں یہی فرق ہے، وہ محلوں میں نہیں رہتا، وہ بادشاہ بننے کے لیے نہیں آئے گا، توریت کہتی ہے وہ بادشاہت کے خاتمے کے لیے آئے گا، وہ تخت اور تاج کے خاتمے کے لیے آئے گا، وہ جسموں پہ حکمرانی کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اس کا چل محل نہ بنانے دو، ایک گھر بنانے دو۔ اس نے یثرب میں ایک گھر بنوایا، اس گھر میں اس نے کہا ایک چاندی کا صندوق لے کے آؤ، چاندی کا صندوق، قیمتی جواہرات اس میں لگائے گئے۔ اس نے کہا اس کے اندر قدیم توریت کے نسخے رکھو جو نسل در نسل ہمارے پاس، قدیم توریت کے نسخے اس کے اندر رکھے۔ اس نے ایک خط لکھا، اس میں پہلا جملہ کیا لکھا؟ اے موسیٰ کے آقا، کاش میں آپ کے دور کو پاتا تو میں آپ کی جوتی کو سلام کرتا، لیکن میں آپ سے بہت پہلے دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن میں چاہوں گا کہ جب آپ دنیا میں آئیں تو مجھ نوکر کا یہ خط آپ تک پہنچے۔ صندوق میں بند کر کے اس کمرے میں صندوق کو رکھا، کمرے کو تالا لگایا، کمرے کے باہر لکھوا دیا خبردار یہاں موسیٰ کے آقا کے سوا کوئی نہیں جا سکتا۔ تو یہودی علماء کو اس گھر کا متولی بنا دیا۔ یہ کب کی بات ہے؟ نبی کے آنے سے 570 سال پہلے۔ حضرت عیسیٰ 300 سال قبل آئے اور 270 سال پھر یہ بات کی بچے۔ عیسیٰ کی شریعت جاری ہو چکی تھی، پھر حضرت عیسیٰ کو چوتھے آسمان پہ اٹھا لیا گیا، 270 سال باقی بچ گئے۔ 270 سال یہودی علماء کی نسلیں اس گھر کی متولی بن کے رہی۔ پہلی ان کی نسل 50 سال بعد ختم ہوئی، اگلی ان کی نسل 100 سال بعد ختم ہوئی، پھر 50 سال بعد ختم ہوئی، پھر 20 سال بعد۔ جس وقت نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اس وقت اس گھر کا متولی تھا ابو ایوب انصاری۔ وہ اس گھر کا متولی تھا۔ جب رسالت امام مدینہ پہنچے، مکہ میں بستر پہ سلا کے آئے تھے علی کو، خود پہنچ گئے تھے مدینہ کے بارڈر پہ کھڑے ہو کے رسول انتظار کر رہے تھے۔ ساتھ آنے والے مہاجرین نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر ہجرت کر کے آئی گئے ہیں، وطن تو ہم چھوڑ ہی چکے ہیں، تو اب ہمیں یہاں سے آگے بڑھنا چاہیے۔ فرمایا مکہ کی حدود ختم ہو گئی ہے، میرے شہر کی حدود شروع ہو گئی ہے، لیکن میں مدینہ میں تب تک داخل نہیں ہوں گا جب تک علی نہیں آ جاتا، جب تک علی نہیں آ جاتا، جب تک علی نہیں آ جاتا میں مدینے میں نہیں جانا چاہتا۔ آج مسلمان کہتے ہیں کاش ہم مدینے میں مر جائیں، کاش ہمیں مدینے کی مٹی مل جائے، کاش ہم مدنی ہو جائیں، کاش ہمیں مدینے کی ریت مل جائے، کاش ہمیں مدینے کی خاک مل جائے، ہم مدینے کی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائے۔ جو محمد مدینے میں بغیر علی کے نہیں آتا، وہ محمد تیری نماز بغیر علی کے جو مدینے میں بغیر علی کے نہیں آتا۔ علی کا انتظار کیا، رسالت امام مدینہ کے بارڈر پہ پہنچ چکے تھے، سفروں کی تھکن، رسالت امام نے اپنے سر سے امامہ اتارا، اقلیم بھائی زلفیں کھل کے شانوں پہ آئی۔ جب سب رسول کا چہرہ چمکا، چمکتے ہوئے چہرے کو اللہ نے کہا والشمس والضحیٰ، مجھے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، ابھی اللہ محمد کے ناز اٹھا رہا تھا، یہ جاتا ہوا جبریل پلٹ کے واپس آیا، آگے دا والقمر اذا طلاہا، اور اس چاند کی قسم جو تیرے پیچھے آ رہا ہے، مصطفیٰ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، پیچھے علی۔ نبی سورج
علی چاند، علی ہے پہلی کا چاند، کسی کو نظر آیا جب آئے گا 14ویں کا چاند، پھر کوئی انکار نہیں کرے. مدینہ شہر کے اندر نبی کا داخل ہونا تھا. جو ہی مدینہ شہر کے اندر نبی کے پہلے قدم رکھے، نبی نے دیکھا کہ مدینے کی بچیاں ہاتھوں میں دف لے کے محمد کے نعتیں پڑھتی ہوئی، محمد کی آمد کے نغمے پڑھتی ہوئی. مدینہ کے بازار سجا دیے گئے تھے، در و دیوار سجا دیے گئے تھے. مدینے کی عورتیں چھتوں پہ نبی کا استقبال کر رہی تھی، پھولوں کی بارش ہو رہی تھی. مدینے کی کھجوروں کے اوپر بھی درخت کھڑے ہو کر نبی کے چہرے کا انتظار کر رہے تھے. نبی کے چہرے کے دیدار میں پورا مدینہ تھا اور مصطفیٰ کی آنکھیں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی، مصطفیٰ کی آنکھیں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی. ہر ایک مدینہ کا رہنے والا انسان نبی کے سامنے آ کے ہاتھ باندھ کے کہتا میرا فلاں قبیلے سے تعلق ہے، میں فلاں کا پوتا ہوں، میرا گھر اتنا بڑا ہے، میری سلطنت اتنی بڑی ہے، میرے گھر مہمان بنے، میرے گھر مہمان بنے، میرے گھر مہمان بنے. سیرت کی کتاب چھٹی کی اسلامیات اٹھا کے دیکھ لینا، 7ویں کی اسلامیات اٹھا کے دیکھنا، اس میں بھی لکھا ہے رسول نے کہا تمہاری محبتوں کا شکریہ، تمہاری محبتوں کا شکریہ، لیکن میں نے مدینے میں ایک ہی گھر میں مہمان ہونا ہے. وہ کس گھر میں ہونا ہے؟ جہاں جا کے میری اونٹنی بیٹھے گی، جہاں جا کے میری قصبہ بیٹھے گی. اب مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کہ اونٹنی تو حیوان ہے، اونٹنی تو جانور ہے، قصبہ کو کیسے پتا چلا تھا کہ میں نے وہاں جا کے بیٹھنا ہے؟ وہ کہتے تم شیعوں کو سمجھ نہیں آتی، اس قصبہ میں یہ غیب کا علم اس لیے آ گیا تھا، اس میں محمد بیٹھا کرتے تھے، اس میں محمد بیٹھا کرتے تھے، اس میں محمد بیٹھا کرتے تھے. اب اگلی بات میں خود سے بنواؤں گا، جس اونٹنی پہ تھوڑی دیر نبی بیٹھ جائے وہ غیب کی عالم ہو جائے، اور جو محمد کے بیٹھ جائے اس کے تو بڑی نعتیں پڑھے. قصبہ اونٹنی لے کے آئی ابو ایوب کے دروازے پہ. ابو ایوب کے دروازے میں مصطفیٰ ہے. ابو ایوب نے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، نسل در نسل تیرا انتظار کر رہا ہے. یہ جملہ نہ پڑھنا کہ ابو ایوب کے گھر مہمان بنے. جو ہی ابو ایوب کے دروازے پہ قصبہ اونٹنی بیٹھی، ابو ایوب نے کمرے کی چابی لا کے رسول کے ہاتھ میں رکھا، مالک گھر انتظار. قصبہ لے کے آئی ابو ایوب کے دروازے پہ. جیسے نبی کی اونٹنی نے نبی کو ابو ایوب کے دروازے پہ روکا، ایسے ہی حسین کے ذوالجلال حسین کو کربلا کے دے. بالکل میں پوری ذمہ داری کے ساتھ جب روایت پڑھنے لگا ہوں، 7 سواریاں بدلی ہیں حسین نے. کہ میرا مرتجز اس سے آگے کیوں نہیں بڑھا؟ 7 گھوڑے بدلے. آخر حسین گھوڑے سے اترے، کربلا کی ریت اٹھائی، سونگھی، زمین پہ پھینک کے کہنے لگے قالوا انا للہ. میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، 4-6 بندوں نے ہائے کہا. اب مجھے بول کے بتاؤ بھائی زندہ انا للہ پڑھ رہا ہو اور پچھلے اونٹ کے محمل پہ بہن بیٹھی ہو، ادھر حسین نے انا للہ پڑھا، زینب کی آواز آئی عباس دوڑ گیا. عباس میرے سر سے چادر اتر رہی ہے. عباس حسین سے کہے جلدی کر اس جنگل سے آگے چلا جا. جب سے یہ جنگل آیا ہے مجھے حسین کے لہو کی خوشبو آ رہی. مولا عباس کی آواز
آواز ہے مولا یہاں رکنا ہے. ہاں عباس یہاں رکنا ہے. مولا کیوں؟ فرمایا عباس جب صفین سے میرے بابا علی پلٹے تھے یہاں علی تھوڑی دیر کے لیے رکے, میرے بھائی حسن کے زانوں پہ سر رکھ کے علی لیٹے تھے, چیخ مار کے لیے اٹھے. حسن نے کہا فاتح خیبر بابا تو چیخ مار کے کیوں اٹھا؟ فرمایا حسن جلدی کر میرے گھوڑے پہ زین رکھ, مجھے اس ریگستان سے نکلنا ہے. فرمایا بابا کیا دیکھا؟ فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے, ایک لہو کا دریا ہے, حسین کا کٹا ہوا. ہر نبی کربلا سے گزرا ہے, ہر نبی کربلا سے گزرا ہے. وقت کے دامن میں وسعت نہیں, آدم کربلا سے گزرے. آدم کے پاؤں کو ٹھوکر لگی, پاؤں کے انگوٹھے سے لہو آیا. میرے اللہ کوئی غلطی؟ فرمایا غلطی نہیں, زمین کربلا ہے. ابراہیم یہاں سے گزرے تو گھوڑے سے گرے, موسیٰ یہاں پہ گزرے تو موسیٰ کی پیشانی پھٹی. ہر نبی کا لہو کربلا میں گرا. یہ دشت کرب و بلا ہے. یہ حسین کے آنے سے پہلے مشہور تھی مصیبتوں والی جگہ, دکھوں والی جگہ. جہاں دکھ ہو, جہاں مصیبتیں ہوں. اللہ جانے 9 راتوں میں اتنی آباد کی, اسے معلّہ بنا دیا. معلّہ بن گئی. آج اتر آئے کربلا کے جنگل میں علی کے بیٹے اور علی کی بیٹیاں. بس 2 جملے جہاں سے کل چھوڑا تھا وہیں سے مصیبت کے آگے سننا تاکہ بات مکمل ہو جائے. فرمایا عباس لکھ زینب بنت علی. عباس نے لکھا. فرمایا عباس نے کلثوم بنت علی. بندے کل والے مصاحب میں تھے, انہیں سمجھ آ گئی کہ میں نے مدینہ سے عباس کا علی کی بیٹیوں کے نام لکھنا پڑھا تھا. علی کی بیٹیوں کے نام لکھے گئے. 3 نام علی کی بیٹیوں کے آئے. عباس چیخے مار رہا ہے, قلم بار بار گر رہا ہے. اگلی نام ایسا آیا عباس کی پیشانی زمین پہ لگی. اب پتہ جانے جس نام سے عباس کی پیشانی زمین پہ لگی تو کیا ماتم کرے گا؟ حسین نے روکے گا لکھ سکینہ بنت الحسین. اللہ جانے کون بندہ ہے جو مجلس میں آیا ہے وہ ماتم نہیں کر سکا. عباس لکھ سکینہ بنت الحسین. عباس لکھ سکینہ بنت الحسین. اور جس کے گھر میں چھوٹی بیٹی ہے سکینہ کا نام آنا تھا. غازی اٹھ کے کھڑا ہوا, ہاتھ باندھ کے کہنے لگا مولا عراق دور ہے, سکینہ بڑی چھوٹی. مولا سکینہ نہ لے کے سکینہ بنت الحسین لکھ کبرا بنت الحسین. جن کے نام لکھوا دیے ان کے دروازوں پہ جا. غازی روتا ہوا وہاں آیا جہاں ماں ام البنین تھی. ام البنین کے قدموں میں بیٹھ کے رونا شروع کیا. بی بی ام البنین کی آواز ہے غازی نہیں جانا چاہتا حسین کے ساتھ. میں جانا چاہتا ہوں لیکن ایسے کیسے جاؤں؟ اماں وہ بہنیں لے کے جا رہا ہے, اماں مولا بیٹیاں لے کے جا رہا ہے, میں علی کی بیٹیوں کو لے کے کیسے گھر سے نکلوں گا؟ اماں مجھے مولا کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک بی بی کے دروازے پہ جا. اماں مجھے بتا, تو کہتی تھی کہ میں نے فاطمہ زہرا سے منتیں مانگی تھی کہ اللہ ایک بیٹا دے گا جو تیری بیٹیوں کی چادروں کا وارث ہوگا. اماں دعا کر تیرے غازی کو موت آ جائے, میں اپنی زندگی میں زینب کو کیسے کروں؟ بی بی ام البنین کہتے لک میرا لال, جب تک ماں مدینے میں ہے تیرے حصے کے کام ماں کرے گی. ایک ایک بی بی کے دروازے پہ بی بی ام البنین گئی. سیدانیو, او علی کی بہو بیٹیو, سامان باندھو حسین جا رہے ہیں. ایک ایک بی بی سامان باندھ رہی ہے, ایک ایک بی بی سامان باندھ رہی ہے. بی بی سورہ
सुगरा की माँ दुनिया से जा चुकी है। बचपन था मेरी शहजादी का, माँ का इंतकाल हो गया। असगर की माँ रुबाब अमराउल कैस की बेटी हुसैन के घर हरम बन के आ गई। पहला दिन था बीबी रुबाब का। हुसैन ने बचपन की सुगरा उठाई, फरमाया रुबाब ये मेरी बेटी है, माँ दुनिया से चली गई है, इसे माँ बन के पाल लेगी। कह लगी बादशाह करने ही नौकरी आएगी, मौला कोई कोताही ना होगी। सुगरा पलनी शुरू हो गई रुबाब की गोद में। इधर अल्लाह ने बीबी रुबाब को सकीना जैसी बेटी दी। हुसैन ने आके कहा रुबाब जब अपनी औलाद हो जाए ना फिर दूसरे की औलाद अच्छी नहीं लगती। रुबाब अब तेरी सकीना दुनिया में आ गई है, अगर तू कहे तो मैं सुगरा किसी और के हवाले कर दूं। बीबी रुबाब ने कदमों पे हाथ रखेगा, मौला मुझसे अब तक कोई नौकरी में गलती हुई है, मौला मैं सुगरा को मैं ना पालूं, मौला मैं ही पालूंगी। फरमाया फिर मेरी सुगरा का ख्याल रखना, जब औलाद हो जाए तो दूसरे को यतीमी का एहसास बड़ा होता है। अब मैं वजह बताने लगा हूं, तुम सारी जिंदगी सुनते हो कि सकीना हुसैन के सीने पे सोती थी। सीने पे सोने की वजह क्या थी? एक दिन करीम करबला मस्जिद से घर आए, हुसैन ने देखा कि सुगरा रेत पे लेटी हुई है। हुसैन के सर से आमा उठ गया, हुसैन ने रेत पे सोई सुगरा को उठाया, वहां पे गया जहां पे रुबाब बैठी थी। फरमाया रुबाब मैंने पहले कहा था अगर नहीं पाल सकती तो वापस कर दे, मेरी सुगरा रेत पे सोई हुई थी। लोग कहते मौला तेरी इज्जत की कसम है, सकीना मेरी गोद में लेटी हुई थी, सुगरा दे के वापस चली गई थी। सकीना को बीबी रुबाब ने जमीन पे लिटाया, कहती तेरी इज्जत की कसम है आज के बाद इसे मैं नहीं छुड़ाऊंगी। हुसैन रोक के कहते आज के बाद सुगरा तेरे साथ सोएगी, सकीना मेरे सीने। हौसला 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 हौसला, दुआ करो दुआ करो, अल्लाह कोई बहन भाई के बगैर ना हो, अल्लाह कोई भाई बहनों के बगैर ना हो। बेटियां ज्यादा हो ना और अल्लाह बेटा ना दे, और जब मौला बेटा दे देते हैं ना फिर बहनें भाइयों को बड़ा प्यार करती हैं, भाई उठाती हैं बार बार सहेलियों को दिखाती हैं ये मेरा भाई है। इधर अल्लाह ने रुबाब को असगर दे दिया। सकीना बार बार असगर को उठाती, रुबाब हुजरे के दरवाजे पे देखती रहती। एक दिन हुसैन ने देखा सुगरा को जाके अकबर के हाथों पे दिया, फरमाया जैसे सकीना असगर को प्यारी है तू अकबर को प्यारी। हर एक बीबी, बस जल्दी खत्म करने लगा हूं, हर एक बीबी हुजरे से निकल रही थी। हुसैन कह चुके थे हर कोई जाएगा, सुगरा नहीं जाएगी। सुगरा बैठ गई 40 दरवाजों की हवेली। मैं बड़ी जल्दी खत्म करने लगा, वरना यहाँ रुकता तो यहीं पे और बड़ा मुसाइब था। हर बीबी अपने हुजरे का ताला लगाती, गुजरती हुई चाबी सुगरा की, हर बीबी ताला लगाती, चाबी सुगरा के हाथ में। रो ना सको तो हाय जरूर कहना। सुगरा हर जाती हुई बीबी को देखती रही, हर बीबी को देख रही अच्छा अल्लाह के हवाले, अच्छा अल्लाह के हवाले, अच्छा अल्लाह के हवाले। इधर असगर की माँ रुबाब आई है, रुबाब ने चाबी सुगरा के हाथ में रखी, रुबाब ने इधर चाबी रखी। सुगरा रो के कहती
رہے گا تو بابا سفر کیسے کرے گا؟ اماں میں اکبر کو روک رہی تھی، لیکن اماں مجھے پتا ہے کہ باب حسین کو اکبر کو دیکھے بغیر نیند نہیں آتی۔ اماں میں قاسم بھیا کو رو رہی تھی، لیکن مجھے پتا ہے کہ فروا قاسم کے بغیر نہیں رہتی۔ اماں جتنے جا رہے ہیں کوئی بھی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہتا۔ اماں مجھے بتا میں کیسے رہوں گی؟ اماں کوئی ایسا بھی ہے جو سغرا کے بغیر نہ رہتا؟ اماں کوئی ایسا نہیں جسے سغرا کے بغیر نیند نہ آئے؟ اماں کوئی نہیں رکتا تو نہ رکے، میرا اصغر مجھے کتنے دن کا اصغر تھا؟ 3 دن کا۔ جب بی بی رباب نے مدینہ چھوڑا نا 3 دن کا 28 رجب کو چھوڑا، 10 محرم تک 6 مہینے کا ہو گیا۔ حسین نے ایک دن کربلا تاخیر سے اس لیے کی، اصغر کی عمر 6 مہینے پوری ہونے میں 1 دن بچتا۔ اب پتہ نہیں اگلا جملہ میں پڑھوں گا کیسے اور تو سنے گا۔ اور شریعت محمد ہے قربانی کم از کم 6۔ ایک دن دیر کی حسین نے کربلا میں، 1 دن تاخیر ہو گئی، پر جس کے لیے میں نے مضمون شروع کیا تھا وہ اگلے 2 منٹ میں ختم کرنے لگا۔ ہر بی بی اپنی اپنی اماری پہ جا کے بیٹھ گئی، یوں ہاشمیوں کے محلے میں کتار در کتار، کتار در کتار اونٹ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک ایک بی بی آتی، کالی کناتوں کا پردہ تھا، بی بی آتی کنات کے پردے میں بیٹھے اونٹ پہ بیٹھ جاتی، اماری کا پردہ بیٹھ جاتا۔ ایک ایک بی بی آتی، جب ساری بیبیاں بیٹھ گئی، ہاشمیوں نے دائیں بھی گھوڑوں کی صف کھڑی کی، دائیں بھی گھوڑوں کی صف کھڑی کی۔ حسین کو ایک بار بلایا، حسین نے 40 بند دروازے دیکھے، حسین نے ماں کی حویلی کی مٹی چومی، حسین نے ماں کے گھر کی دیواروں کو آخری بار ہاتھ رکھا۔ حسین بسم اللہ پڑھتے ہوئے اپنے گھوڑے کی جانب چلے۔ جب حسین گھوڑے کی جانب جا رہے تھے، عباس سر جھکا کے رو رہے تھے۔ حسین نے غازی کو روتے دیکھا، حسین رو کہتے عباس جتنا رونا تھا حویلی میں رو لیا، عباس اب بازار میں نہ رونا، مدینے والے یہ نہ کہیں کہ سید روتے ہوئے مدینے سے نکلے ہیں۔ عباس آنکھوں کے آنسو صاف کریں، اب اللہ جانے کون بندہ جو کالا لباس پہن گیا ماتم نہ کرے گا۔ عباس رو کے قدم مولا جانے کی وجہ سے نہیں رو رہا۔ فرمایا عباس پھر کیوں رو رہا ہے؟ عباس رو کہتے ہر کوئی آ گیا ہے، زینب نہیں آئی۔ زینب کا نام آنا تھا، 3 بار مٹی میں بیٹھے حسین رو کہتے ہیں عالیہ نہیں آئی، مولا کون لے کے آتا؟ غازی تو چلے بہن کے حجرے کے دروازے پہ، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، داماد الرسالہ، محمد کی بیٹی، غریب بھائی کا سلام۔ حجرے کے اندر سے آواز آئی، علیکہ السلام یا ابن محمد، علیکہ السلام یا ابن زہرا، فاطمہ کا بیٹا، علی کی بیٹی کا سلام۔ اب میں صرف جملہ پڑھوں گا، اب اس جملے میں اتنا درد کا بہار ہے کہ میں شرح نہ بھی کروں تو روئے گا۔ حسین رو کہتے زینب اگر تو کہے تو چلیں، عالیہ حجرے کے اندر سے رو کہتی تو کہے تو میں باہر
زمین میں دیکھیں جیسے قاری قرآن کے لیے ہاتھ آنکھیں بند کر کے بسم اللہ میں سوار کراؤ بی بی نے برکے سے ہاتھ نکال کے اکبر کے سر پہ رکھا فرمایا اللہ تیری جوانی